لائق صد عزت ناخدایان سفینہ علم و حکمت اور گلہائے نصرت الاسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس ہستی کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع نصیب ہوا، کیونکہ ذکر الصالحین کفارۃ للسیئات، وہ ذات امام اہل سنت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، عالم شریعت، پیشوائے طریقت، حامی سنت، ماہی بدعت، باعث خیر و برکت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات بابرکات ہے۔ حضرات محترم، آپ 1856 میں ہندوستان کے علاقہ بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ شریعت میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم بقدم اور طریقت میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے نائب اکرم تھے۔ رہنمائے شریعت ہے احمد رضا، پیشوائے طریقت ہے احمد رضا، وقت پر حق و باطل میں تفریق کی، ذی نظر ذی فراست ہے احمد رضا۔ جھوٹ کے منہ پہ کالک ملی تو نے خوب، جھوٹ کے منہ پہ کالک ملی تو نے خوب، تجھ پہ نازاں صداقت ہے احمد رضا۔ چار جانب سے فتنے ہیں گھیرے ہوئے، ہم کو تیری ضرورت ہے احمد رضا۔ چار جانب سے فتنے ہیں گھیرے ہوئے، ہم کو تیری ضرورت ہے احمد رضا۔ کیوں نہ ہو میرے لب پہ تیری منقبت، کیوں نہ ہو میرے لب پہ تیری منقبت، دل میں تیری محبت ہے احمد رضا۔ اجر سے ہو نہ معجور کیسے عروس، اجر سے ہو نہ معجور کیسے عروس، تیری مدحت عبادت ہے احمد رضا۔ سامعین محتشم، آپ کے سامنے میں آپ کی زندگی کا مقصد بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اعلیٰ حضرت آپ کی زندگی کا مقصد اپنے دولت قدے سے نکل کر یا تو فرائض بندگی کے لیے خدا خانے میں جانا تھا، یا جذبہ عشق کی تپش جب بڑھ جاتی تھی تو دیار حبیب کا سفر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی شام و سحر اور شب و روز کا ہر لمحہ دینی مہمات میں اس درجہ تک مصروف تھا کہ نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی مہلت ہی نہ ملتی۔ حضرات محترم، جہاں آپ اہل ایمان کے لیے جگر لالا کی ٹھنڈک تھے، تو وہیں اہل کفر کی بغاوت کے حق میں غیظ و جلال کا دہکتا ہوا انگارہ بھی تھے۔ حضرات محترم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنت میں کوثر و تسنیم کی طرح بہہ رہا ہے، اور آپ کے خون جگر کی سرخی سے ویرانوں میں دین کے گلشن لہلہا رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب آپ نے اپنے محبوب کے گستاخوں پر قلم کی تلوار اٹھائی تو انگلیوں کی ایک جنبش پر تڑپتے ہوئے لاشوں کے انبار لگ گئے، اور جگر باطل میں آپ کے نشتر کا ڈالا ہوا شگاف زندگی کی آخری ہچکی تک مندمل نہیں ہوا۔ آپ کے فکر و اعتقاد کی اصابت، علم و فن کا تبحر، فضل و کمال کی انفرادیت، شریعت و تقوی کا التزام، تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور فروغ قرآن و سنت کے لیے آپ کے دل کا عشق و اخلاص عرب و عجم دونوں نے تسلیم کیا ہے۔ کبھی بھی آپ کی زبان اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہ ہوئی۔ آپ نے اپنے کریم آقا کی گدائی پر دونوں جہاں کا اعزاز نثار کر دیا اور فرمایا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور آپ کی چوکھٹ پر ارباب دنیا والے بارہا اس آرزو کے ساتھ آئے کہ اپنے حضور باریاب ہونے کی اجازت مل جائے، لیکن آپ نے فرمایا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ جب آپ نے اس دنیا کو خیر بات کہنا تھا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر کو اتنا وسیع رکھنا کہ جب میری قبر میں میرے سرکار تشریف لائیں تو میں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کر سکوں۔ آخر میں آپ ہی کے شعر سے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم،
ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔